الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وضو آدھا ایمان ہے، اور الحمدللہ کہنا اعمال کے ترازو کو ثواب سے بھر دیتا ہے۔ کہہ دو الحمدللہ، یقیناً اعمال کا ترازو ثواب سے بھر چکا ہے۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سبحان اللہ والحمدللہ کہنا آسمان اور زمین کے درمیان کی خالی جگہ کو ثواب سے بھر دیتے۔ کہہ دو سبحان اللہ الحمدللہ۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، اور صبر کرنا روشنی ہے، اور قرآن تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے، یعنی اگر اس کی تلاوت کی، اس پر عمل کیا تو یہ تمہاری نجات کا ذریعہ ہوگا، ورنہ قرآن کریم تمہاری پکڑ کا ذریعہ ہوگا۔ حدیث شریف میں وضو کو آدھا ایمان اس لیے فرمایا ہے کہ ایمان سے دل کے کفر و شرک کی ناپاکی دور ہوتی ہے، اور وضو سے اعضاء کی ناپاکی دور ہوتی ہے۔ نماز کے نور ہونے کا ایک معنی یہ ہے کہ نماز گناہ اور بے حیائی سے روکتی ہے، جس طرح نور اندھیرے کو دور کر دیتا ہے۔ دوسرا معنی نماز کے نور ہونے کا یہ ہے کہ نماز کی وجہ سے نمازی کا چہرہ قیامت کے دن روشن ہوگا، چمکدار ہوگا، اور فرمایا دنیا میں بھی نمازی کے چہرے پر تر و تازگی ہوگی۔ تیسرا معنی نماز کے نور ہونے کا یہ ہے کہ نماز قبر اور قیامت کے اندھیروں میں روشنی ہے۔ صدقے کے دلیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مال انسان کو محبوب ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے اور صدقہ کرتا ہے تو یہ صدقہ کرنا اس کے ایمان میں سچا ہونے کی علامت اور دلیل ہے۔ اور صبر کے روشنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صبر کرنے والا شخص، یعنی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا، نافرمانی سے رکنے والا، تکلیفوں کو برداشت کرنے والا، اپنے اندر ہدایت کی روشنی کو ہمیشہ ساتھ لیے ہوئے ہوتا ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ مومن کا زیور قیامت کے دن وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے، یعنی اعضاء کے جن حصوں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہاں تک اللہ رب العالمین مومن کو زیور پہنائیں گے۔ پھر حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت قیامت کے دن اس حال میں بلائی جائے گی کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں اور چہرے وضو میں دھلنے کی وجہ سے روشن اور چمکدار ہوں گے، لہذا جو شخص اپنی روشنی کو بڑھانا چاہے اسے چاہیے کہ وہ اسے بڑھا دے۔ مطلب یہ کہ وضو کو اس اہتمام سے کیا جائے کہ اعضاء وضو میں کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، یعنی سنتوں اور آداب اور مستحبات کا اہتمام کیا، تو اس کے گناہ جسم سے پورے کے پورے بدن سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے بھی کوئی گناہ نہیں رہتا، بلکہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتا ہے۔ لیکن اس وقت مجھے کچھ مختصر دعائیں آپ کو بتلانی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بولو ذاتی مکان ہونا چاہیے، ہمارے اوپر کرائے کا بوجھ نہ ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امتیوں جب بھی وضو شروع کرو، اس لیے کہ وضو تو ہمیں کئی مرتبہ کرنا پڑتا ہے، کبھی ہم قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وضو کرتے ہیں، کبھی نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وضو کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میرا کوئی امتی اپنی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، حدیث شریف میں فرمایا ہر حرف کے بدلے میں، بسم اللہ کے ہر حرف کے بدلے میں اس کے 4000 گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 4000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور اس کے نامہ اعمال میں
4000 درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ میں 19 حروف آپ گن سکتے ہیں تو 4,4,19 حروف، اور بسم اللہ پڑھنے میں صرف 5 سیکنڈ کا وقت لگتا ہے۔ 5 سیکنڈ میں اللہ رب العالمین ہمارے 76,000 یعنی 76,000 74,000 گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں، اور 74,000 نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، اور اللہ پاک ہمارے 74,000 یعنی 76,000 74,000 درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بسم اللہ میں اللہ رب العالمین نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنے پر زندگی کے 76,000 گناہ معاف، 76,000 نیکیاں اور 76,000 درجات اللہ پاک بلند فرما دیتے ہیں۔ پھر حدیث شریف میں فرمایا میرے امتیوں، جب تم وضو کرنے لگو تو حتی الامکان اس بات کی کوشش کرو کہ دنیا کی باتیں نہ ہو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، میرے محبوب وضو فرما رہے تھے اور میرے محبوب نے وضو کے درمیان میں ایک دعا پڑھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے میں نے میرے محبوب سے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے ایسی ایسی دعا مانگی، یعنی آپ نے اللہ سے وہ مانگا، اب کیا مانگا وہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ آپ اللہ سے ایسی ایسی دعاؤں کا، ایسی ایسی چیزوں کا سوال کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابو موسیٰ اب بتلاؤ جو اس وقت میں نے اللہ سے مانگا ہے اب یہ مل جائے تو اس کے بعد ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت رہتی ہے، یعنی دنیا میں کسی اور چیز کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ ابو موسیٰ اشعری فرماتے اللہ کے نبی نہیں باقی رہتی۔ اب وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اس لیے کہ ہم قدم قدم پر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، قدم قدم پر اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں۔ ووسع لی فی داری، اور اے اللہ تو مجھے اپنا ذاتی مکان، اور چھوٹا مکان نہیں، حدیث شریف میں ہمارے نبی نے بڑے مکان کے لیے دعا مانگی، اے اللہ تو مجھے وسیع مکان نصیب فرما دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے دنیا کی زندگی میں تو اچھے سے اچھے گھر کا اللہ پاک انتظام فرمائیں گے، لیکن جنت میں بھی اللہ پاک وسیع مکان نصیب فرمائیں گے۔ پھر ہمارے نبی نے مانگا وبارک لی فی رزقی، اے اللہ تو مجھے میرے رزق میں برکت نصیب فرما دے۔ بولو روزی میں برکت دینے والا کون ہے؟ اب گناہ معاف ہو جائے، ذاتی مکان مل جائے، کرائے کا ہم پر بوجھ نہ رہے، اور اللہ پاک روزی میں برکت دے دیں تو اس سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی ہو سکتی ہے؟ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کے درمیان اس کو پڑھ لیا کرو، جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین تمہیں دنیا میں بھی وسیع مکان نصیب فرمائیں گے اور آخرت میں بھی وسیع مکان نصیب فرمائیں گے۔ اب ہمارے نبی نے فرمایا جب تم وضو سے فارغ ہو جاؤ تو وضو سے فارغ ہونے کے بعد دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اس دوسرے کلمے کو پڑھ لو گے اللہ پاک جنت کے 8 دروازے یقینی طور پر کھول دے گا۔ پھر ہمارے نبی نے وضو کے بعد ایک دعا سکھلائی ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے علماء نے لکھا ہے کہ ہم نے اپنے ظاہر کو پاک اور صاف کر لیا، اللہ ہمارے دل کو، ہمارے باطن کو پاک اور صاف فرما دے گا۔ پھر حدیث شریف میں فرمایا میرے امتیوں پہلے دوسرا کلمہ پڑھو، پھر دعا پڑھو، پھر مجھ پر درود پڑھتے رہو، ایسا کرو گے تو رحمت کے دروازے تمہارے لیے کھولتے ہی چلے جائیں گے، ہمیشہ اللہ کی رحمتیں تم پر برستی رہے گی، ہمیشہ تم اللہ کی رحمت کے سائے میں رہو گے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم وضو سے فارغ ہو جاؤ تو وضو سے فارغ ہونے کے بعد مجلس کے ختمہ پر ہم جو دعا پڑھتے ہیں نا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، اس دعا کو پڑھ لو۔ اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العالمین اسے مہر لگا کر، یعنی اللہ پاک خود اپنا سکہ لگا کر عرش الہی میں محفوظ فرما لیں گے، اور قیامت کے دن اس کے لیے اس کو ذخیرہ بنایا جائے گا، قیامت کے دن اس کو نیکیوں کے لیے محفوظ کر دیا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کنز العمال میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کوئی امتی وضو کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، تیسرے
پارے میں موجود ہے آیت الکرسی. اب آیت الکرسی پڑھنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین وضو کے بعد صرف ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے پر اللہ پاک اسے 40 عالموں کا ثواب دے گا. بولو کتنے عالموں کا ثواب؟ 40 عالموں کا ثواب دے گا اور 40 درجے اس کے بلند کر دے گا اور جنت کی 40 حوروں سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا. اور آخری حدیث فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے وضو سے فارغ ہونے کے بعد سورہ انا انزلنا, ہم کئی مرتبہ نماز میں سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, یہ پوری سورت ایک مرتبہ پڑھے گا وضو سے فارغ ہونے کے بعد. تو حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک میرے اس امتی کو صدیقین میں داخل فرما دے گا, یعنی سچوں میں اس کا شمار ہوگا. اور 2 مرتبہ اگر انا انزلنا پڑھے گا وضو سے فارغ ہونے کے بعد تو اس کا نام شہداء کے دفتر میں لکھ دیا جائے گا, یعنی اللہ پاک شہیدوں کے ساتھ اسے کھڑا کریں گے. اور جو 3 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی صورت پڑھے گا اس کا حشر اللہ پاک انبیاء اکرام کے ساتھ فرمائے گا. تو یہ میرے پیاروں کچھ مختصر دعائیں, کچھ مختصر عمل میں نے آپ کو بتلائے ہیں, آپ اس کو یاد رکھو اور رمضان کے مہینے میں عادت بنا لو. بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی نیکی بہت بڑی بڑی کامیابیوں تک پہنچا دیتی ہے. تو وضو کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم, درمیان کی دعا اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, پھر وضو کے آخر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہ بھی پڑھنا ہے. اور آیت الکرسی پڑھیں گے تو 40 عالموں کا درجہ ملے گا, 40 عالموں کا ثواب, 40 درجے بلند, 40 حوروں سے نکاح. اور اخیر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ایک مرتبہ پڑھو گے تو صدیقین میں شمار, 2 مرتبہ پڑھو گے شہیدوں میں شمار, 3 مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ پاک انبیاء کرام کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے گا. اللہ سے دل سے دعا ہے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے, آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے. اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص, استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان